ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا بھوکا ہے، کوئی پیسے کا، کوئی شہرت کا، کوئی محبت کا، کوئی قدرت کا، کوئی تسلی کا، لیکن ان سب سے گہری بھوک روح کی ہوتی ہے۔ اور روح کی بھوک کو نہ پیسہ مٹا سکتا ہے، نہ شہرت، نہ دنیا کی کوئی چیز۔ اسی لیے بہت سے لوگ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں مجھے سکون نہیں مل رہا، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ دل مال سے مطمئن ہوتے ہیں یا مقام سے یا طاقت سے، لیکن دل کا رزق اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ جس طرح جسم کو روز کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو روز اللہ رب العالمین کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جسم ایک دن بھوکا رہ جائے تو کمزوری محسوس ہوتی ہے، لیکن جب روح مہینوں تک قرآن سے دور رہے تو کمزوری نظر نہیں آتی۔ بس غصہ بڑھ جاتا ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، حسد بڑھ جاتا ہے، اور دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور یہی روح کی بھوک ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ اویکننگ کی شروعات تب ہوتی ہے جب انسان اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی کھلانا شروع کرتا ہے۔ روز کچھ آیت، روز کچھ ذکر، روز کچھ تدبر، روز کچھ وقت اللہ رب العالمین کے لیے، اور پھر آہستہ آہستہ دل بدلنے لگتا ہے، بے چینی کم ہونے لگتی ہے، شکایت کی جگہ شکر آ جاتا ہے، اور غصے کی جگہ رحمت، اور روح وہ سکون محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو صرف جسم نہیں دیا، روح بھی دی، اور جس طرح بھوکا جسم کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح بھوکی روح بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن جس دن روح اللہ رب العالمین کے قرآن اور ذکر سے غذا پانا شروع کر دے، اس دن زندگی کی مشکلیں ختم نہیں ہوتی مگر انہیں اٹھانا آسان ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، نظر صاف ہو جاتی ہے، اور انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی ضرورت دنیا کا رزق نہیں، اللہ رب العالمین کی قربت ہے۔ یہی روح کی اصل غذا ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، اور یہی ہر نبی کا سفر تھا۔